أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ عزل اور اسی طرح غیلہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ غیلہ جو ہے نا، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1442 دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد هممت ان انہى عن الغیلہ حتى ذکرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم۔ آپ فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں غیلہ سے روکوں کہ غیلہ نہ کیا جائے، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ روم اور فارس والے لوگ ایسا کرتے ہیں اور ان سے ان کی اولادوں کو نقصان نہیں پہنچتا، تو یہ غیلہ جو ہے نا، امام نووی رحمہ اللہ نے شرح النووی علی مسلم جو ان کی شرح ہے اس میں لکھا ہے کہ علماء کرام نے غیلہ کا مفہوم سمجھنے میں اختلاف کیا ہے۔ واللہ علم، زیادہ راجح بات جو حدیث سے سمجھ آ رہی ہے اس سے غیلہ کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے جو تعلقات ہیں ازدواجی وہ قائم کیے جائیں جبکہ بیوی حاملہ ہو، تو اس صورت میں اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں یا نہیں، اس سے مراد غیلہ ہے، وہ غیلہ ہے اسے کہا جاتا ہے۔ حدیث کا ظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آدمی ایسا کام کر سکتا ہے۔ باقی جو عزل کے بارے میں پوچھا ہے تو وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1443 ہے، اس سے اگلی حدیث ہی ہے۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اعزل عن امرأتی فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تفعل ذلك۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا ہے کہ میں اپنی عورت سے عزل کرتا ہوں۔ عزل کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، لیکن جب انزال ہونے لگے، یعنی مرد کے پانی کا جو اخراج ہے اس اخراج سے پہلے ہی اس سے جدا ہو جائے اور پانی بجائے اس کے کہ وہاں اندر خارج ہو باہر نکل جائے، تو کہتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لما تفعل ذلك، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آدمی نے کہا کہ اشفقوا علی ولدها، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم۔ یہ اس بارے میں یہ روایت اور دیگر کئی روایات ہیں۔ اس حوالے سے عزل جو ہے اس کی مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو کچھ اجازت اس کی ملتی ہے۔ باقی آپ دیگر روایات میں آپ پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اولاد ہونے والی ہے نا وہ ہونی ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے، اس لیے بہرحال اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک مکروہ چیز ہے، کیونکہ شادی کرنا اس کا مین مقصد جو ہے وہ اولاد کا حصول ہوتا ہے، تو وہ اسی سے آدمی کتراتا رہے، کیا خیال ہے؟ اس لیے اس کو ہم حرام تو نہیں کہہ سکتے لیکن ناپسندیدہ کام ہے۔